کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے، وہ کوئی دوسرا ہی گروہ ہے، وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے. یہ طائفہ کا مفاد ہوا. لا تزال کا مفاد سمجھ میں آیا؟ طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھیے. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی، حق کے اوپر ہوگی. وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے. وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی. اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے. اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو، چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو، کسی محلے میں موجود ہو، اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے. مخالفین خوف سے کانپتے رہتے. ان کے پروپیگنڈے، ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن ہے، سائن آف انٹروگیشن. ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. یہ ماڈرن دور میں گالیاں، یہ قاضی صاحب کا جواب ہے. یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں. ماڈرن دور میں گالیاں، جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیے. لا یضرهم من خالفهم. اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے، ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا، اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے. مخالفت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، بولتے رہیں گے، اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی، لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرهم. کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ من یضر کا فاعل ہے. جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. چاہے وہ دلائل کا میدان ہو، تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں، قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے یہ، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، برہان کا مطالبہ کرتا ہے، سلطان کا مطالبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بدلیل، ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ، بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاؤ. اور کہیں کہا گیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. کیا بات ہے، قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا. فاتو بدلیل، دلیل لاؤ. دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے. ارے دلیل تو